سانحہ سوات میں کمشنر مالاکنڈ کی تحقیقاتی رپورٹ پروونشل انسپیکشن ٹیم کو ارسال کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق دریائے سوات میں پانی کی سطح 77,782 کیوسک تک پہنچ گئی تھی اور سیلاب میں 17 سیاح پھنس گئے، جن میں سے 12 کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ایک کی تلاش جاری ہے۔ پانی کا رخ تعمیراتی کام کے باعث بدلنے سے حادثہ پیش آیا۔ سیاحوں کو ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈ نے روکا تھا مگر وہ عقب سے دریا تک پہنچے۔ حادثے کے وقت الرٹ جاری کر دیے گئے تھے اور دفعہ 144 نافذ تھی۔ ڈپٹی کمشنر، ADC، اسسٹنٹ کمشنر سمیت کئی افسران کو معطل کر دیا گیا، جبکہ چیف سیکرٹری نے 28 جون کو دورہ کر کے ہر قسم کی مائننگ پر پابندی لگا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئے، جہاں وہ اقتصادی تعاون تنظیم ECO کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ باکو ایئرپورٹ پر اعلیٰ حکومتی اور سفارتی حکام نے وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ اس دورے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس سے خطاب کریں گے اور عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ روسی بحریہ کے ڈپٹی چیف یوکرین کے حملے میں ہلاک، وزارت دفاع کی تصدیق۔ روسی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ کرسک کے علاقے میں یوکرینی حملے میں بحریہ کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل میخائیل گودکوف سمیت 10 اہلکار مارے گئے۔ گودکوف کو مارچ 2025 میں بحریہ کے زمینی اور ساحلی دستوں کا نائب سربراہ تعینات کیا گیا تھا۔ وہ بدنام 155ویں برگیڈ کے کمانڈر بھی رہ چکے تھے، جن پر شہریوں کے قتل اور جنگی جرائم کے سنگین الزامات ہیں۔ روس نے ہمیشہ ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ روسی گورنر نے گودکوف کی موت کو ڈیوٹی پر شہادت قرار دیا۔ خیبر کی تاریخ میں پہلی بار باڑہ سے تعلق رکھنے والے سکھ کمیونٹی کے بابا گورپال سنگھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فیک کی اقلیتی مخصوص نشست پر ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ بابا گورپال سنگھ سکھ برادری کے مذہبی رہنما بھی ہیں اور ان کا تعلق باڑہ کے قبیلہ ملک دین خیل سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں بل گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر کرسٹوفر الیاس سمیت بین الاقوامی شراکت داروں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو پولیو فری بنانے کا عزم رکھتے ہیں اور ہر بچے کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے انسداد پولیو کی کوششوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فرنٹ لائن ورکرز کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور تمام اداروں کو مل کر ہدف حاصل کرنا ہوگا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ جنوبی خیبر پختونخوا کے لیے ہر ضلع کی ضروریات کے مطابق مخصوص پولیو مہم تشکیل دی جا رہی ہے، جبکہ بل گیٹس فاؤنڈیشن اور دیگر شراکت داروں کا کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے انسداد پولیو میں بھرپور تعاون کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت پر اجلاس ہوا، جس میں معیشت میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہریوں اور کاروباری اداروں کے درمیان ادائیگیوں کو آسان بنانے اور ڈیجیٹل نظام کی آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے موبائل ایپ استعمال کرنے والوں کی تعداد 95 ملین سے 120 ملین تک لے جانے، QR کوڈ استعمال کرنے والے تاجروں کی تعداد 0.9 ملین سے 2 ملین تک بڑھانے اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو 7.5 بلین سے 12 بلین روپے تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے تمام اہداف کو دگنا کرنے، اسلام آباد سٹی ایپ کی سہولت ملک بھر میں وسعت دینے اور تمام وفاقی اکائیوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں سہولیات متعارف کرانے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر برائے قومی صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ حکومت میڈیسن ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بات انہوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اجلاس میں کہی، جہاں انہیں API پالیسی، نیفٹا کریکر منصوبے، موجودہ نظام اور CPI کے اثرات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر صحت نے نیفٹا کریکر منصوبے اور ادویات کی قیمتوں سے متعلق جامع رپورٹ طلب کی۔ انہوں نے مؤثر پالیسی کی ضروریات پر زور دیا تاکہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی برآمدی صلاحیت سے مکمل فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بھارت میں ہونے والے ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی شرکت کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ بھارتی سرکاری خبر رساں ادارے اور دیگر میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ بھارت پاکستان کو ایونٹ میں شرکت سے نہیں روکے گا۔
بھارتی وزارت کھیل کے ذرائع کے مطابق بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں پاک بھارت مقابلوں سے انکار ممکن نہیں۔ بھارت کی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ نے بھی پاکستان کو کلیئرنس دے دی ہے۔ ایونٹ 27 اگست سے 7 سپتمبر تک بھارت میں کھیلا جائے گا، تاہم پاکستان ہاکی فیڈریشن نے شرکت کو حکومتی اجازت سے مشروط کیا ہے۔ حکومتی سطح پر اب تک کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پرتگال اور لیورپول کے معروف فارورڈ فٹ بالر ڈیاگو جوتا کار حادثے میں 28 سال کی عمر میں جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ شمالی اسپین میں پیش آیا، جس میں ان کا بھائی آندرے سلوا بھی جان سے گیا۔ کپتان کرسٹیانو رونالڈو نے ایکس پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سب کچھ بے معنی لگتا ہے، ہم حال ہی میں قومی ٹیم میں ایک ساتھ تھے۔ رونالڈو نے جوتا کے اہل خانہ کے لیے صبر و ہمت کی دعا کی۔ ڈیاگو جوتا 49 بین الاقوامی میچز کھیل چکے تھے اور 2 بار نیشنل لیگ جیتنے والی ٹیم کا حصہ رہے۔ پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں جاپان کو 39 کے مقابلے 64 گول سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جنوبی کوریا میں جاری ایونٹ میں پاکستانی ٹیم کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ فائنل میچ جمعے کے روز مالدیپ یا چائنیز ٹائپی کے خلاف کھیلا جائے گا۔